السلام علیکم، میں عبدالستار. آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. حالات سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ایسے میں ایک جج صاحب کا سیکس اسکینڈل سامنے آنے والا ہے. اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے گا. یہ اچھا، ویسے حیران کن اس لیے بھی ہے نا کہ آنے والا ہے، تو آنے والی چیزوں کا علم کیسے اور یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو ہمارے یہاں پتہ چلتا ہے. اسی لیے ہمارے عدالتیں وہ جو آڈیو لیکس وغیرہ ہیں وہ سنتی ہیں جی. اور پھر اب ISI کو اجازت بھی دے دی گئی. تو ہوا یہ ہے کہ ایک عدد اکاؤنٹ ہے جس کا ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، وہ بلکہ 2 عدد اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پہ بنے ہوئے، کوئی انڈی بیل، کوئی ہیکر بوائز سم تھنگ وغیرہ. ان اکاؤنٹس کا مجھے لگتا ہے کہ جو چلانے والا ہے، جہاں سے یہ ہینڈل ہو رہے ہیں، ان کا ہینڈلر ایک ہی ہے. اچھا. تو وہاں سے کیا کیا جاتا ہے کہ بیرون ملک موجود کسی نمبر سے آپ کو واٹس ایپ بھیجا جائے اور واٹس ایپ پر کوئی انفارمیشن بھیجی جائے. واٹس ایپ پر انفارمیشن بھیجنے کے علاوہ کسی خبر کا، کسی ٹویٹ کا، کسی چیز کا لنک بھیج دیا جائے. کئی بار کوئی ویڈیو، پروپیگنڈا ویڈیو بھیج دی جائے. اصل ویڈیو یعنی جس کی بنیاد پہ کوئی چیز ہونے جا رہی ہے وہ تو نہیں بھیجی جاتی، اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی چیز بھیج دی جائے. تو اب کی بار یہ بتایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کا نام بھی نہیں آیا کہ ان کا سیکس اسکینڈل آنے والا ہے. اچھا، سیکس اسکینڈل آئے گا. کچھ یہ انہی ججز میں سے ہیں جنہوں نے خط لکھا، 6 ججز میں شامل ہیں. سیکس اسکینڈل آئے گا اور یہ بتایا گیا کہ خاتون وہ یہ سیکس اسکینڈل لائیں گی. اب وہ خاتون آ کر جو بھی کریں گی اس کے لیے وہ خاتون یا ان کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ آپ بولیں گی پریس کانفرنس میں، یا وہ خاتون بول پڑیں گی کسی ٹیلی ویژن چینل پہ، کسی شو میں، یا ویڈیو جاری ہوگی. پریس کلب پر بھی جا سکتی ہیں. اب اس طرح کا کچھ کیا جا رہا ہے اور پریس کلب جانے والا آپشن کم ہے اس میں. جو پھر میں نے کچھ لوگوں سے دریافت کیا تو چونکہ یہ مختلف لوگوں کو آتے ہیں، یاد ہے میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا کہ نمبر چیک کیا کہ یہ کنٹری کوڈ کہاں کا ہے، واٹس ایپ جہاں سے آیا ہے تو وہ فلپین کا کنٹری کوڈ تھا. یہ اکثر و بیشتر نئی جگہوں سے بھی میسج آتا ہے، یعنی کنٹری کوڈ بالکل ہی کوئی الگ ہے. تو ایک بار ویانا سے میسج آیا تھا. یہ فیک کال بھی ہو سکتی ہے نا؟ اچھا، کال تو ہے نہیں نا، میسج آتا ہے واٹس ایپ پہ. فون کرو تو اٹھایا نہیں جاتا. ایک بار اٹھا لیا گیا تھا تو نا، اور تسی چھٹ دو او بوا، اتنی آواز آئی تھی، پھر کاٹ دیا گیا. تو جو بھی تھا وہ پنجابی میں بات کر رہا تھا. اب یہ آیا کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور یہ خاتون جلد میڈیا پر نظر آئیں گی، پریس کانفرنس یا چینل پہ بات کریں گی. اس طرح کی چیز لکھ کر دے دی گئی. اچھا، میں اس کو پھر ہوتا ہے کہ آپ جب یہ آتا ہے نا تو اب میں جا کے اس سے تو کیا بات کرنی، مطلب وہ تو جو بھی ہے سو ہے. ایک ہڈن آئیڈینٹی کے ساتھ بندہ بھیج رہا ہے کوئی بھی چیز، تو پھر آپ کرتے یہ ہیں کہ آپ جا کے نہیں، اس کے آپ واٹس ایپ پہ جا کے دیکھیں نا کہ اپنا اس نے کیا نام سیو کیا ہوا ہے، بی ہیپی یا سم تھنگ یا کچھ. تو وہاں وہ جو یوں کر کے ایک سائن ہوتا ہے لہر والا، وہ ڈلا ہوا ہے نام کی جگہ. مطلب کوئی نام بھی رکھ سکتا ہے، یہ کچھ بھی رکھ لے. تو اس نے یہ بھیجا. میں نے جا کے سوشل میڈیا پر تھوڑا سا سرچ کرنا شروع کیا اور جو یہ ورڈز بھیج دیتے ہیں انہی ورڈز میں کئی بار آپ سرچ کر لیتے ہیں تو کچھ 2-4 اکاؤنٹ سے اس طرح کی چیزیں آئیں کہ اسلام آباد کے 6 ججز، 6 ججز، چھکے ججز، اس طرح کی چیزیں، اور ان میں سے ایک کا اسکینڈل آنے والا ہے. یہ کچھ ٹریسز مل گئے، ٹویٹر پہ مل گئے. پھر ایک اور چیز ہوئی، ایک صاحب ہیں شہزاد ڈاکٹر، یہ غالباً سائیکالوجی کے یا کسی چیز کے ڈاکٹر ہیں یہ صاحب. تو انہوں نے اس سے ملتی جلتی بھی ایک چیز پوسٹ کی ہوئی تھی. پھر انہوں نے ایک چیز اور پوسٹ کی ہوئی کہ پلاٹیا جج، ٹھیک ہے، اسلام آباد کا پلاٹیا جج جو انقلابی بن رہا ہے اس کا اسکینڈل آ رہا ہے. اب انہوں نے نام نہیں لکھا کیونکہ جب نام لکھے جا رہے ہیں تو پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد ان کے خلاف FIA کو کچھ کہا جائے کہ نوٹس لیں، کارروائی کریں، کیا کر رہے ہیں آپ. تو انہوں نے اس طرح کی بات کی اور پھر ایک سیکس اسکینڈل کی بات کر دی. لیٹس ناٹ انڈلج انٹو دی ڈیٹیلز آف دیٹ سیکس اسکینڈل جو وہاں سے وہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے کچھ تفصیلات لکھی. ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی ویریفیکیشن کے تک کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن دیکھیں یہ کن حالات میں ہو رہا ہے. ہاں، یہ ایک تو یہ ایک گھنٹی بجاتا ہے آپ کے لیے، اوپر سے یہ آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ کچھ چیزیں پھر دوبارہ چل رہی ہیں، کوئی کھچڑی پک رہی ہے، کچھ نہ کچھ کوشش ہو رہی ہے. تو اس کوشش کے ہمیں اشارے مل رہے ہیں. اب یہ مجھے یہ بتائیے کہ
کیا گزشتہ کچھ عرصے میں جو ججز کے اسکینڈل آئے کیا ان میں سے آپ کو کوئی بھی جج ہوتا نا، ہمارے ایک ڈویژن ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ ججز ہیں جن کو عمران دار جج کہا گیا، جن کو عمرانڈو جج کہا گیا، جن کو گالیاں وغیرہ دی گئیں اور سب ہوا. بائی دا وے طارق محمود جہانگیری صاحب کے بارے میں حسن ایوب صاحب جن کو نوٹس ہوا، انہوں نے مزید خبر دی ہے کہ یونیورسٹی نے لکھ کر واضح الفاظ میں دے دیا ہے جانا تو ہوگا کیونکہ ڈگری کے حوالے سے خبر آ گئی. اب انہوں نے طارق محمود جہانگیری صاحب کا نام نہیں لکھا، لیکن یونیورسٹی نے لکھ کر دے دیا ہے جانا ہوگا، ڈگری کے حوالے سے خبر پوری آ گئی ہے. تو طارق محمود جہانگیری صاحب کی بات ہو رہی ہے. یہ سب ہوا. مجھے یہ بتائیے کہ کبھی ہمیں کہیں کسی خبر ملی ہو کہ دوسری سائڈ، جن کو عمرانڈو نہیں کہتے، جن کو عمراندار نہیں کہتے، جن کو انقلابی جج نہیں کہتے یا یوتھیا جج نہیں کہتے، ان میں سے کسی کا کوئی اسکینڈل آیا ہو؟ نہیں. تو یہ جن حالات میں جن ججز کے آ رہے ہیں، بندیال صاحب کے بارے میں اور مجھے ایک اور چیز بتائیے، ان کو یہ کہتے ہیں جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ججز، یہ عمرانڈو ججز، یہ عمراندار ججز، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ججز، یہ عمران خان کی محبت میں مبتلا ججز، بیویوں کا کرش بچانے والے ججز. یہ گند اچھالا جاتا ہے نا. عمران خان کی حکومت گئی تو ان 5 جو ججز تھے سننے والے، ان 5 ججز میں وہ تھے جن کو سب سے زیادہ گالیاں عمران خان کی حمایت پہ پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میاں نواز شریف کے لیے جو گنجائش مانگی گئی تھی کہ کیا گارنٹی دو کہ کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اطہر من اللہ صاحب تھے. پھر اس کے بعد عمران خان کے خلاف بھی فیصلے، عمران خان کی جماعت کے خلاف بھی فیصلے جو آئے، یا میاں نواز شریف صاحب کو جو ریلیف ملا ہے، کیا وہ انہی عدالتوں کے ججز سے نہیں ملا؟ ان میں یہ ججز شامل نہیں ہیں. یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے. یعنی یہ جو طارق جہانگیری صاحب جو آج زیر عتاب ہیں پوری مسلم لیگ نون کے، جن پر حملے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، یہی طارق محمود جہانگیری صاحب غالباً جو عہدے ہوتے ہیں اسسٹنٹ اٹارنی جنرل وغیرہ، ان میں سے ایڈوکیٹ جنرل وغیرہ، ان میں سے کسی عہدے پر بھی رہے، مجھے وہ عہدہ یاد نہیں آ رہا اس وقت. اس کے بعد یہ طارق محمود جہانگیری صاحب احسن اقبال صاحب کے نون لیگ کے کچھ لوگوں کے وکیل بھی رہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تب ان کی وکالت کی ڈگری بھی ٹھیک تھی. جب ان کو عہدہ ملا تب بھی یہ ٹھیک جج تھے، ان کے کالج کا ایڈمیشن بھی ٹھیک تھا. یہ ذوالفقار بھٹو کے بیٹے کی تنظیم کے دہشت گرد بھی نہیں تھے. اچھا، ابھی جو کیس چل رہا ہے نا طارق محمود جہانگیر صاحب کے پاس، وہ تو الیکشن ٹریبیونلز والا معاملہ ہے، تو کیسا ہوگا پھر یہ؟ دیکھیے، میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سب کچھ ان کے خلاف ہو رہا ہے. پہلے یہ نہیں تھے. اس میں میں آپ سے جو بات کرنے جاتا ہوں اس کو میں ذرا سا کنکلوڈ کر دوں. بندہ وکیل بنا، صحیح ہے، ویریفیکیشن ہو گئی، لائسنس وغیرہ ملا. بندہ ہائی کورٹ کا وکیل بنا، پھر ویریفیکیشن کے پروسیس سے گزرا، ویریفیکیشن ہو گئی. بندہ یہ جو عہدے ہوتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل وغیرہ کے، اس عہدے پر آیا، ویریفیکیشن ہو گئی. ویریفیکیشن کے 3 مراحل ہو گئے. بندہ جج بنا، ویریفیکیشن بھی ہوئی، اور پھر یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ ایجنسیوں سے بندے کی پوری کلیئرنس بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایجنسیوں سے بندے کی کلیئرنس بھی ہو گئی. ان 4 مراحل سے گزرتے ہوئے نہ تو جامعہ کراچی نے کچھ بتایا تھا طارق محمود جہانگیری کے بارے میں، نہ اسلامیہ کالج کراچی نے کچھ بتایا تھا ان کے بارے میں. اب اس موقع پر جب ویریفیکیشن کی کہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور طارق محمود جہانگیری جس جگہ کھڑے ہوئے اس جگہ کھڑے ہونے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اب یہ ہو رہا ہے. بابر ستار صاحب جج بنے تب گرین کارڈ وغیرہ، والدہ کا اسکول، قبضہ وبضہ تب نہیں تھا، اب ہو رہا ہے. محسن اختر کیانی صاحب جی، پورے کریئر میں کچھ نہیں ہوا، اب ہو رہا ہے. تو بھائی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تمام لوگ گناہگار بھی ہوں گے. ایک لمحے کو مان لیجئے یہ تمام لوگ گناہگار بھی ہوں گے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا بھی ہوگا. ایک لمحے کو مان لیجئے. تو بات یہ ہے کہ یہ سسٹم پھر تو یہ گناہگاروں کو تب تک پروٹیکٹ کرتا ہے اور ان کی تمام چیزیں سنبھال کے رکھتا ہے جب تک وہ مرحلہ نہیں آ جاتا کہ یہ کہیں کسی جگہ ہاتھ سے نکل رہے ہوں، اور نکل رہے ہوں تو پھر اس کے بعد آ جاؤ. تو پھر یہ سسٹم بلیک میلر سسٹم ہے یا یہ سسٹم انصاف دینے والا سسٹم ہے؟ صحیح ہے. تو یہ تو مطلب آپ کو، اگر آپ انصاف پسند ہیں تو آپ انصاف پسند ہیں. آپ اس ملک میں
انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے موجود ہیں تو آپ موجود ہیں. آپ پھر یہ چیزیں رکھ کے دبا کر بیٹھنے والے تو نہیں ہو سکتے. پھر اس میں جس نے گناہ کیا اور آپ میں زیادہ بڑے تو آپ ہو گئے, کیونکہ آپ تو کسی مجرم کو دبا کے بیٹھے رہے, چھپا کے بیٹھے رہے, آپ زیادہ بڑے ہو گئے. ابھی جج صاحبان کا وہ بھی آیا نا کہ انہوں نے خطوط لکھے باقاعدہ طور پر چیف جسٹس آف پاکستان کو, ہمارے گھر کی نگرانی ہو رہی ہے. بالکل, یہ کون کرتا ہے پھر؟ تو یہ دیکھیے نا, بات یہ کہ یہ تمام چیزیں جس وقت جن حالات میں ہو رہی ہیں ان حالات میں ہو رہی ہیں. اب ان حالات میں آ جائے ایک اسکینڈل, سیکس اسکینڈل آ جائے جج صاحب کا, تو اب وہ خاتون فرض کر لیجئے کہ وہ ایک کہانی سنائیں گی, ممکنہ طور پر 4 مہینے پرانی, 4 برس پرانی, یا شاید کوئی 40 برس پرانی. ٹھیک ہے. اس کہانی میں سے اب اچانک ان حالات میں اگر کسی کو لگتا ہے کہ کچھ نکلے گا تو وہ احمقوں کی جنت میں ہے. اس کہانی میں سے اگر اب کچھ نکلے گا تو وہ یہ ہوگا کہ یار دیکھو یہ اس وقت کر رہے ہیں, ان حالات میں کر رہے ہیں, یہ کبھی بھی انصاف پر مبنی نہیں ہو سکتا. اس کے سوا کیا نکلے گا؟ اور نجی زندگی تک آ گئے. ہاں نہیں, اور کوئی بھی شخص کیا کہے گا اس کے بارے میں؟ نجی زندگی کو بھی چھوڑ دیجئے, لوگ ٹھیک ہے سنتے ہیں, انٹرسٹ لیتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی کیا کہے گا کہ اب تک کیوں بیٹھے ہوتے رکھ کے, اب ان حالات میں لے کر آئے ہو, استعمال کر رہے ہو. تو یہ جو ہے وہ اگر کوئی بھی کر رہا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ کام آئے گا, یہ الٹا پڑے گا, فائدہ ہوگا. آپ سرچ کرو, الٹا پڑے گا. اس کا فائدہ شاید ممکن ہے کہ کسی کے ریموول کی صورت میں تو ہو جائے, لیکن ممکن ہے, لیکن بات یہ کہ کبھی بھی اس کا فائدہ ان دا لانگر رن نہیں ہو سکتا. یہ جو سسٹم چلانے کی, ان کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی, وہ نفرت اور بڑھے گی اس سے. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.